حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کی ایمانی کیفیت تمام صحابہ اور ساری مخلوقات سے بڑھ کر تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں سے ظاہر ہے کہ معرفت الہی کے درجات ہیں، اور اس بارے میں لوگ ایک دوسرے سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں جمیع صحابہ بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ چڑھ کر حیثیت رکھتے ہیں۔ بعض صحابی آپ سے بڑھ کر عبادت کرنا چاہتے تھے، آپ نے اس خیال کی تغلیط میں فرمایا کہ تمہارا یہ خیال صحیح نہیں ہے، تم کتنی ہی عبادت کرو مگر مجھ سے نہیں بڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ معرفت خداوندی تم سب سے زیادہ مجھ ہی کو حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگا آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل مڑا ہوا نکلتا ہے؟ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر اہل تعبیر کہتے ہیں کہ خواب میں قمیض دیکھنا دینداری کی علامت ہے، اور اپنی قمیض کو گھسیٹتے ہوئے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے دینی اثرات تا دیر باقی رہیں گے، نیز اس کی باقی صالحات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کفر کے اثرات مٹائیں گے اور ان کے ایمانی اثرات تا دیر باقی رہیں گے۔ اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جزوی فضیلت کو
ظاہر کیا گیا ہے کہ ان کے عہد میں فتوحات کی کثرت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندہ کارناموں نے اس خواب کو سچا کر دکھایا کہ دین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اس طرح جمع ہو گیا کہ کسی اور کو یہ شرف حاصل نہ ہوا۔ حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ ہم سے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں رہنے والی دوشیزہ سے کہیں زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم اسے آپ کے چہرہ انور سے معلوم کر لیتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلے اور حیادار تھے۔ شابی سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے روایت کیا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کامل انسان وہ ہے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، نہ انہیں گالی دے، نہ ان پر لعنت کرے، نہ ان کی غیبت کرے، اور نہ ان کو کسی اور طرح سے زبانی اذیت پہنچائے۔ اسی طرح اس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہیں، نہ ان پر ظلم کرے، نہ ناحق ان کے مال پر قبضہ کرے، اور نہ اس طرح کا کوئی دوسرا کام کرے۔ اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں چھوڑ دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ یعنی جب فتنہ و فساد اتنا بڑھ جائے کہ اس کی اصلاح بظاہر ناممکن نظر آنے لگے، تو ایسے وقت میں سب سے یکسوئی بہتر ہے۔ فتنے میں فسق و فجور کی زیادتی، سیاسی حالات اور ملکی انتظامات کی بدعنوانی، یہ سب چیزیں داخل ہیں جن کی وجہ سے مرد مومن کے لیے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں اگر محض دین کی حفاظت کے جذبے سے آدمی کسی تنہائی کی جگہ چلا جائے جہاں فتنہ و فساد سے بچ سکے تو یہ بھی دین ہی کی بات ہے، اور اس پر بھی آدمی کو ثواب ملے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بطور پیشن گوئی فرمایا تھا۔ چنانچہ تاریخ میں بہت پرفتن زمانے آئے اور کتنے ہی بندگان الہی نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے آبادی سے ویرانوں کو اختیار کیا۔ اس لیے یہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے، کیونکہ اس سے ایمان و اسلام کی حفاظت مقصود ہے۔